ماشاءاللہ. اچھا یہ ساری جو بات ہے نا یہ نیتوں کی ہے بے شک، اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے. موضوع بھی یہی ہے. جی جی. موضوع الحمدللہ ہمارا اس سے ہٹے گا بھی نہیں انشاءاللہ، کیونکہ وہ اچھا بندگی نیت جو ہے نا دل کے ارادے کو بھی کہتے ہیں، اور نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا نام بھی ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. اور بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا کا حصول ہے. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں مخلصین لہ الدین کہ مخلص ہوتے ہوئے اس کے لیے خالص، یعنی اپنے آپ کو خالص کر لو. مخلصین لہ الدین، دین کے لیے بالکل خالص ہو جاؤ. اللہ کے لیے بالکل خالص ہو جاؤ. خالص کیسے ہو جاؤ؟ جس طریقے سے ہم جو بھی کھانے پینے کی چیز لینے جاتے ہیں نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ خالص چیزوں اس میں ملاوٹ نہ ہو. اللہ، یہاں تک کہ گولڈ لینے کے لیے جاتے تو کہتے ہیں یار 24 کیرٹ ہو، اس سے کم نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو. تو بھائی جب ہر چیز میں آپ کو ملاوٹ نہیں چاہیے، ہر چیز میں کھوٹ نہیں چاہیے، تو آپ کے اندر اگر کھوٹ ہے تو پھر کیا فائدہ؟ تو سارا معاملہ ہی بیڑا غرق ہے نا. جی جی. تو سب سے پہلے کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو ہر چیز خالص چاہیے نا، تو پہلے اپنے آپ کو خالص بنا لیجئے، مخلص بنا لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ہر چیز خالص ہو جائے گی. دوسرا اللہ رب العالمین نے ایک اشارہ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم جو قربانی کرتے ہو نا، اس کا خون، اس کا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، کچھ بھی نہیں پہنچتا. اللہ رب العالمین کو تمہارے دلوں کی نیت پہنچتی ہے. دوسرے مقام پر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم وصورکم ولکن ينظر الى نیات قلوبکم، کہ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے یہ حسین صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جو ہے وہ مال کی طرف نہیں دیکھتا. فرمایا کہ وہ دیکھتا ہے نا، وہ نظر فرماتا ہے تمہارے دلوں کی نیتوں کی طرف. تمہارے دلوں کی نیت اگر اچھی ہوگی تو اس طرف نظر فرماتا ہے. اب حدیث پاک کی طرف آ جائیے. یہ مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے. جی. اب اس میں کیا فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما لامرئ ما نوى، آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ من کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہاں تک کہ جو ہجرت جیسا عظیم عمل بھی اللہ کے لیے کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی. ومن کان ہجرتہ الی الدنیا تصیبھا، اگر اس کی ہجرت دنیا کے مال کی خاطر تھی، دنیا کی خاطر تھی، وہ مل جائے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ ثواب نہیں ملے گا، پھر ہجرت کا ثواب بھی نہیں ہے. فرمایا کہ ومن کان ہجرتہ الی امرأۃ یتزوجھا، کسی کی ہجرت کسی خاتون کے لیے ہوگی تو شادی ہو جائے گی. تو فرمایا کہ آدمی کی ہجرت فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، ہجرت اس کی جہاں وہ کر رہا ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا، ہجرت اس کی دیکھا جائے گا کہ کس کی خاطر کر رہا ہے. اللہ کی خاطر ہے یا دنیا کی خاطر ہے، کسی اور خاطر ہے؟ اللہ کی خاطر ہے تو قبول ہے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات عرض کروں گا کہ نیتوں پر دار و مدار کیوں ہے کہ عام طور پر آپ نیکی کرتے ہیں تو ثواب ہونا چاہیے، گناہ کرتے ہیں تو وبال ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ ایمان والے کی جو نیت ہے نا وہ عمل سے بہتر ہے. کیوں؟ عمل تو بھی کرے گا نا، لیکن اچھی نیت کر لی تو اللہ رب العالمین ثواب کا میٹر آن فرما دیتا ہے، اس کے لیے ثواب جاریہ بن جاتا ہے. جی جی. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نیت ہر چیز میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سانپ سے ڈسوایا نا، تو بظاہر کہ آپ سانپ سے ڈسوائیں گے تو یہ اچھا عمل ہے، یہ تو خودکشی ہے نا، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی خاطر کیا تھا. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز قضا کی تھی، یعنی چھوڑ دی تھی نا. تو کیا نماز چھوڑنا اچھی بات ہے؟ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑی تھی. تو نیت پر دار و مدار ہوتا ہے، نیت جیسی ہوگی ویسا اجر و ثواب ملے گا. تو اسی لیے نماز کے لیے بھی جس طرح ہر چیز کے لیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اخلاص کا نام ہے، تو نماز کے لیے بھی دل میں نیت ہونی چاہیے. زبان سے کہہ لینا
یہ مستحب عمل ہے. اچھا اگر نیت کر رہے ہیں تو ایسا ضروری نہیں کہ عربی میں آپ نیت کریں, آپ اپنی مادری زبان میں کسی زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں. اور نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں نا, مثال کے طور پر آپ زور کے 4 فرائض پڑھ رہے ہیں, میں اچانک آپ سے پوچھوں کیا پڑھ رہے ہو, تو اگر آپ نے سوچنا شروع کیا کیا پڑھ رہا ہوں تو یہ نیت نہیں ہے. اچھا ہاں, آپ فوراً کہتے ہیں میں 4 فرائض پڑھ. 4 فرائض